قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب سینا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس محفل میں بیٹھ کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اپنے بابا درود صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ السلام علیہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج میرے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے مجھے کچھ بیان کرنے کا سنہرا موقع ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی، یعنی چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے. مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا ہے یہاں والضحیٰ سے مراد چہرہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کی زلف عنبری. اب اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے چہرہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم یاد فرمائی. کیونکہ حضور علیہ السلام کے چہرے سے زیادہ حسین و جمیل اس دنیا میں کوئی چیز نہیں. حضور علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم ترد النساب. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل آج تک دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں. پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے ہیں، گویا کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا ہی پیدا فرمایا ہے. مشہور صاحب رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میں نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 14ویں رات میں حضور علیہ السلام کو دھاری دار سرخ امنی جوڑا پہنے دیکھا. میں کبھی آپ کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا، میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو عرض کرتے ہیں اے حسین جمال کے آفتاب، آپ کے جیسا نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. آپ نے سنا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب یہی فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین و جمیل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. اب یہاں پر اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، یہاں پر سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، یہاں پر سوچنے والا سوچ سکتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور تمام صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، بلکہ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پورے کائنات کو دیکھا ہی نہیں ہے، دیگر صحابی رسول پوری کائنات میں دیکھے ہی نہیں ہے، پوری دنیا کو گھومے ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مکے میں کوئی حضور جیسا نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ مدینے میں کوئی حضور جیسا نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں صحابہ رسول گئے ہوں، جہاں جہاں کے لوگوں کو دیکھا ہو، وہاں سے وہاں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں حضور جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. لیکن جہاں نہ جا سکے ہوں وہاں کے تعلق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جیسا پوری کائنات میں نہیں ہے. اور دوسری بات تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور سے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضور کے بعد کے لوگوں کو نہیں دیکھا، اولین کو نہیں دیکھا ہے، آخرین کو نہیں دیکھا ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کیسے مانا جائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کیسے مانا جائے، اگر صحابی رسول کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور علیہ السلام پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے. تو آپ لوگوں کو
سب یہی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، لیکن جب ابو جہل نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو پتہ کیا بولتے ہیں؟ اے محمد ابن عبداللہ تیرے جیسا بدصورت میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، پوری بات بتاتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسول میں حاضر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے آج تک آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور علیہ السلام عرض کرتے ہیں صدق، یعنی سچ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ ابو جہل بھی بارگاہ رسول میں حاضر عرض کرنے لگا اے محمد ابن عبداللہ میں نے تیرے جیسا بدصورت آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور علیہ السلام عرض کرتے ہیں صدق، اے جبرائیل ابو جہل تیرا بھی کہنا درست ہے۔ صحابی رسول نے جب اتنا سنا نا تو حیران ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں باتیں سچ کیسے ہو سکتی ہیں؟ حضور علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے صحابی میں مثل آئینہ ہوں اور آئینہ میں جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بہت خوبصورت ہے اس لیے میں انہیں خوبصورت نظر آیا ہوں، اور ابو جہل بڑا بدصورت ہے اس لیے میں اسے بدصورت نظر آیا ہوں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابو جہل کی نظر سے مت دیکھنا، ابو لہب کی نظر سے مت دیکھنا۔ اگر آپ حضور کو دیکھنا چاہتے ہو تو عتبہ کی نظر سے مت دیکھنا، شیبہ کی نظر سے مت دیکھنا۔ اگر آپ حضور کو دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھنا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھنا۔ اگر آپ حضور کو دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھنا، عشق محبت کی نظر سے دیکھنا، ایمان کی نظر سے دیکھنا۔ اگر آپ حضور کو عشق محبت کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ بھی کہیں گے سرتاب قدم ہے اے سلطان زمین پھول یا پھول زمان پھول زمان پھول بدل پھول۔ اللہ تبارک و تعالی بے عیب بے مثل و مثال قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بھی اسی طرح پیدا فرمایا بے مثل و مثال حسن و جمال، یعنی رب تبارک و اللہ تبارک و تعالی رب ہونے میں بے مثل و مثال اور حضور علیہ السلام محبوب ہونے میں بے مثل و مثال۔ آج ہم لوگ اس بزم میں حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگوں کو میلاد منانے کی توفیق ہوئی۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ اسی مہینے میں اچھا میلاد کیا ہے؟ جنم دن، ولادت، لیکن اسی میلاد کے نام پہ بتاؤ میں تو کہتا ہوں کہ صحابی سے اوپر ہی ایک جماعت تم صحابی پہ کیوں رکھ جاتے ہو؟ یہ بھی تو پوچھو کہ کسی نبی نے میرے حضور کا میلاد منایا ہے؟ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں تم سیرت کی ساری کتابیں پڑھ ڈالو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے بھی نبی آئے سب نے میرے نبی کا میلاد پڑھا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو مدینے والے کا میلاد نہ پڑھا ہو۔ میرے پیٹ میں درد کرنے لگتا ہے اور کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے بدعت ہے، اگر حضور کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے بدعت ہے، اگر حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا تو بھی بدعتی ہے یا تو بھی بدعتی ہے۔ اگر میلاد کی ضرورت نہیں ہے تو تیری بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو ماشاءاللہ اب تو اہل سنت والجماعت ہے، ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے، ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے، ہمارے پورے بدن میں میلاد کا جذبہ بسا ہوا ہے۔ اب تو ہم کے دم تک کہیں گے حسرت ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب حضور کی بات زیادہ ٹائم نہیں لگا، بس آخری بات کسی اور حضور کی اگر بات کرنے لگا کسی صحابی رسول سے پوچھا گیا کیا کا چہرہ تلوار کی طرح ہے؟ عرض کرنے لگے نہیں بلکہ چاند کی طرح روشن۔ صحابی رسول نے حضور کا چہرہ سیف میں تلوار کی مثال کیوں نہیں، تلوار کا تشبیہ کیوں نہیں دی؟
کیونکہ تلوار جو لمبا ہوتا اور میرے حضور کا چہرہ لمبا نہیں بلکہ گول اور چاند سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ چاند میں چمک، چاند میں دمک، چاند میں نورانیت، چاند خوبصورت، اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھنا چاند مثل مصطفیٰ ہے، یہ چاند کیا لاکھوں چاند، کروڑوں چاند کی چاندنی حضور کے چہرے کے سامنے رکھ دیا جائے تو اس کروڑوں چاند کی چاندنی پھیکی پڑ جائے گی۔